سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن IMF کا نئی شرط رکھ دی. سالانہ بنیادوں پر پاور سیکٹر کے گردشی قرض کا بہاؤ زیرو رکھنے کی ہدایت. نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان طلب. ذرائع کے مطابق آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس پر گریڈ ٹرانزیشن لیوی 10% مقرر. جنوری 2026 سے ٹرانزیشن لیوی 15% کر دی جائے گی. اگست 2026 سے گریڈ ٹرانزیشن لیوی 20% ہوگی. رواں مالی سال کیپٹیو پاور پلانٹ سے 105 ارب روپے وصول کیے جائیں گے. سیلاب سے 370 ارب روپے کے معاشی نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا. مالی سال 2025-26 کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.2% سے کم کر کے 3.9% کر دیا گیا. پاکستان کو رواں مالی سال 26 ارب ڈالر کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی. 12 ارب ڈالر کی رقم رول اوور کی جائے گی. میدانوں کی لڑائی ایوانوں میں پہنچ گئی. پیپلز پارٹی کا غصہ کم نہ ہوا. قائمہ کمیٹی اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا. قائمہ کمیٹی ریلوے میں کوئی رکن نہ آیا. کمیٹی نے ٹرانسفر آف ریلویز ترمیمی بل ایک بار پھر مؤخر کر دیا. ٹرانسفر آف ریلویز ترمیمی بل 2025 ایجنڈے کا حصہ. کمیٹی رکن وسیم قادر نے کہا کہ اگلی دفعہ متعلقہ حکام نہ آتے تو تحریک استحقاق لائیں گے. اجلاس بل کا جائزہ لیے بغیر ملتوی. وفاقی حکومت کا ناراض پیپلز پارٹی کو منانے کا فیصلہ. آج ملاقات طے. پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، اعجاز جاکرانی اور دیگر شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان زیر التوا معاملات پر بات ہوگی. حالیہ بیان بازی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی زیر بحث. پیپلز پارٹی نائب وزیر اعظم کو تحفظات، شکایات سے آگاہ کرے گی. پی پی وفد سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق مطالبات پیش کرے گا. بد اخلاقی وزیر اعلیٰ کی سطح تک پہنچنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے. جہاں یکجہتی کی ضرورت ہے وہاں سیاست کی جا رہی ہے، جس پر افسوس ہے. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایمرجنسی ریلیف کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. سیلاب متاثرین کے لیے بلاول بھٹو کی تجویز کو بلا وجہ سیاسی بتنگڑ بنایا گیا. ایمرجنسی کی صورت میں ہمیشہ وفاق کو منتخب کیا جاتا ہے. صوبائی حکومت کو وفاق کے معاملات پر بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں. تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کا قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے سے انکار. قیادت نے دونوں سینیٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. ذرائع کے مطابق سینیٹر سیف اللہ بڑو اور فیصل سلیم رحمان مستعفی نہ ہونے والوں میں شامل. مستعفی سینیٹرز نے بھی گاڑیاں اور عملہ واپس نہیں کیا. PTI کے سینیٹرز کو 8 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حاصل تھی. چیئرمین سینیٹ نے سینیٹرز کے استعفے منظور نہیں کیے. خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کی ہوا. مشتاق غنی کو سینئر وزیر مقرر کیا جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی سے ملاقات کے نتائج آنا شروع ہو گئے. بانی کی وزیر اعلیٰ کو سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. کام نہ کرنے والے وزراء اور مشیروں کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے. مہنگائی کے ماری عوام پر ایک اور بار. پیٹرول 4 روپے 7 پیسے، ڈیزل 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے، پیٹرول کی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا. نوٹیفیکیشن جاری. حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول قیمتوں میں اضافہ مہنگائی پر قابو پانے کے دعووں کی نفی ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان. کہا پیٹرول مہنگا کرنے کا مطلب مہنگائی کا نیا طوفان برپا کرنا ہے. اشیاء خورنوش سمیت ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. PTI دور میں پیٹرول صرف 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا. اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی موجودہ دور کے مقابلے میں آدھے سے زیادہ کم تھیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد. گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. جلد بڑے فیصلے کی دھمکی بھی دے دی. ٹرانسپورٹر اتحاد کے صدر ملک شہزاد ایوان کا کہنا ہے کہ ٹول اور دیگر ٹیکس کی مد میں ٹرانسپورٹرز کی چمڑی اتاری جا رہی ہے. ٹرانسپورٹرز مزید نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. حکومت فیصلہ کر لے کہ ٹرانسپورٹرز کو جینے دینا ہے یا نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس کی سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کر دیا. VC کراچی یونیورسٹی سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کو نوٹس جاری. فریقین سے 3 اکتوبر تک جواب طلب. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا. جسٹس جہانگیری نے کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری منسوخ کرنے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کیس کی سماعت 8 اکتوبر کو تمام گواہان کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ MIT کمیٹی دونوں ٹرائل کورٹس کا دورہ کرے اور رپورٹ پیش کرے کہ عدالتیں کام کیوں نہیں کر رہی۔ سرکاری گواہان کے غیر حاضر رہنے اور عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر عدالت برہم، کہا اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر ایک مثال بنائیں گے۔ سماعت 10 اکتوبر تک ملتوی۔ 1.5 سال سے گرفتار ملزم حسن عابد نے درخواست ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ شریعت کے مطابق بلوغت اور رضامندی کے بعد نکاح درست ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، نکاح رجسٹراروں کو 18 سال سے کم عمر شادی رجسٹرڈ نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 18 سال سے کم عمر میں شادی جرم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نادرہ کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو۔ عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ کم عمری کی شادی کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ فیصلے کی کاپی لا اینڈ آرڈر جسٹس کمیشن آف پاکستان، وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق کو بھجوانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، DG نادرہ اور سیکورٹی اسلامی نظریاتی کونسل اور فیملی کورٹس ججز کو بھی فیصلے کی کاپی بھجوائی جائے۔ شادی، نابالغی اور فوجداری قوانین میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ فیصلے میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے حوالہ جات شامل کیے گئے۔ عدالت نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ مدیہ بی بی نے والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکی نژاد پاکستانی خاتون کے 4 ماہ سے لاپتہ بچوں کی بازیابی کیس کی سماعت۔ خاتون آبدیدہ، کہا پولیس کو بتا چکی بچے واقعینٹ میں ہیں، جس گھر میں آتے جاتے ہیں مجھے پتا ہے، پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ پولیس افسر نے عدالت کو بتایا کہ بچوں کی بازیابی کے لیے B-17 اور واقعینٹ میں چھاپا مارا لیکن والد اور بچے برآمد نہیں ہوئے، مزید وقت دیا جائے۔ جسٹس محمد آصف نے ریمارکس دیے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود راولپنڈی پولیس بچے بازیاب کروانے میں ناکام ہے۔ پہلے بھی آپ کو کافی وقت دیا، اب آرڈر پاس کروں گا۔ 16 اکتوبر تک بچے بازیاب کرنے کا حکم، سماعت ملتوی۔ پاکستان اور چین کی آزمودہ دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام چین کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے 76ویں قومی دن پر مبارکباد کا پیغام، کہا چین کا ترقی، اتحاد اور اختراع کا شاندار سفر قابل فخر ہے۔ مشترکہ خوشحالی اور عالمی تعاون کے ویژن کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز اور مثالی قیادت میں چین نے ترقی اور خوشحالی کے ایسے سنگ میل عبور کیے جو دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی ایک لازوال اور ناقابل شکست رشتہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چینی قیادت نے مختصر مدت میں معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے خواب کو عملی تعبیر دی ہے۔ فلپائن میں 6.9 شدت کا زلزلہ، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 60 ہو گئی، 147 افراد زخمی، کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، کئی رہائشی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، کئی عمارتیں تباہ، مزید 60 فلسطینی شہید۔ دیر البلا پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 افراد کو شہید کر دیا۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ غزہ میں پانی کا شدید بحران، اسرائیلی حملوں میں 75% پائپ لائنیں تباہ۔ شہداء کی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئیں، 1,68,346 زخمی ہیں۔ کنیوٹ میں محکمہ تعلیم کے افسروں نے دفتری سامان کی خریداری میں لاکھوں کی دہاڑیاں لگا لی۔ 1 کروڑ روپے سے زائد کی خریداری میں 45 لاکھ کی اشیاء خردبرد کر لی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں کرپشن پکڑی گئی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، پرنٹرز اور دیگر اشیاء غائب۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکلسٹ کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، آج سے فینسی نمبر پلیٹ، لین وائلیشن، ون ویلنگ، بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ایکسائز کی جاری کردہ نمبر پلیٹ لگانے کے ہدایت۔